الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 37 کے ساتھ ہم حاضر ہیں، السابع والثلاثون، اور یہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے بارے میں ہے۔ عربی زبان کے اندر نحو جو ہے اس میں بات ہی اسی بات پہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی اسم جو ہے وہ آئے تو وہ جو ہے وہ مبنی ہوگا یا معرب ہوگا، اور اگر مبنی ہے تو پھر تو محل اعراب کی بات ہوگی، اور اگر معرب ہے تو پھر اس کا اعراب جو ہے وہ حالت رفعی آئے گی، حالت نصبی آئے گی یا حالت جری آئے گی۔ اب حالت نصبی، حالت رفعی، حالت جری ہی جاننے کے لیے ساری نحو ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے جو پیچھے حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری والے مرفوعات، منصوبات، مجرورات بیان کیے ہیں ان سب کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ہاں طلباء کے پیپر میں آتے ہوتے ہیں کہ وجوہ اعراب بیان کریں، تو وجوہ اعراب بیان کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو مرفوعات، منصوبات اور مجرورات یاد ہوں اور اس کے ساتھ توابع یاد ہوں۔ 5 توابع ہیں، ان کو بھی یاد ہونا ضروری ہے، میرے خیال میں 5 ہی ہیں۔ تو مرفوعات، منصوبات، مجرورات میں سے کوئی ہوگا یا پھر تابع ہونے کی وجہ سے اس کی حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری ہوگی۔ تو وہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات اگر ڈائریکٹ ہیں بغیر تابع ہونے کے تو پھر تو انہی میں سے کوئی ایک ہوگا کہ مرفوع ہے تو 8 چیزوں میں سے کوئی ایک، منصوب ہوگا تو انہی 12 چیزوں میں سے، اور مجرور ہوگا تو انہی 2 چیزوں میں سے، اور اگر تابع ہے تو ان 5 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو 8 چیزیں مرفوع ہوتی ہیں ہمیشہ، ان کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، نائب الفاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، افعال ناقصہ کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ما والا مشبہ بلیسا کا اسم، یہ ما والا مشبہ تانی بلیسا لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، تو لیسا افعال ناقصہ سے اس کا اسم جب مرفوع ہوتا ہے تو اس کا بھی اسم مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان کی خبر جو مرفوع ہوتی ہے، لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ 12 اسماء جو ہیں ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہو، مفاعیل خمسہ ان کو کہتے ہیں۔ 5 تو ہو گئے مفعول، بقیہ رہ گئے حال تمیز مستثنیٰ، یہ بھی حالت نصبی میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو اوپر بیان کیے تھے افعال ناقصہ کے اسم مرفوع ہوتا ہے تو افعال ناقصہ کی خبر جو ہے حالت نصبی میں ہوتی ہے۔ ما والا مشبہتان بلیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے تو ان کی خبر جو ہے حالت نصبی میں ہوتی ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے تو ان کا اسم جو ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لا نفی جنس جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے تو ان کا اسم جو ہے وہ بعض صورتوں میں حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ اور مجرور وہ صرف 2 ہوتے ہیں، مضاف الیہ اور مجرور بحرف جر، ٹھیک ہے، حرف جر داخل ہوگا اس وجہ سے مجرور ہو جائے، یا پھر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کسی بھی مرفوع کا تابع مرفوع منصوب کا کسی بھی مرفوع کا تابع مرفوع، منصوب کا تابع منصوب، مجرور کا تابع مجرور ہوگا۔ نیز فعل مضارع بھی مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتا ہے۔ فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ مجرور نہیں ہوتا، مجزوم جزم ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی اس پہ عامل داخل نہیں ہو رہا تو لفظی، تو اس وقت اس کا عامل معنوی ہوتا ہے، اس وقت اس کی حالت رفعی ہوتی ہے، اور اگر فعل مضارع پر جو ہے وہ حروف ناصبہ اور حروف جازمہ داخل ہو جائیں تو جزم ہوتی ہے، حروف ناصبہ داخل ہو تو نصب ہوتی ہے۔ حروف ناصبہ ان، لن، کئیزن، اور جو ہے حروف جازمہ لم، لما، لام امر، لا نہیں اور انشد کے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو توابع کا بیان خلاصۃ النحو سے میں آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ باقی مذکورہ بالا تمام چیزوں کا بیان ماقبل دروس میں گزر چکا ہے۔ آپ سے عاجزانہ التجا ہے، کسی قسم کا آپ کے پاس سوال ہو تو واٹس ایپ پہ پوچھیں، ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ ضرور رابطہ کیا کریں۔ آپ یہاں پر کامنٹس میں پوچھتے ہیں، کامنٹس میں جواب دینا، کامنٹس میں آپ سے رابطہ کرنا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہوتا، اور واٹس ایپ جو نمبر موجود ہے زونگ والا، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جلدی بھی نہ کیا کریں، کیونکہ واٹس ایپ نمبر دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو آپ کا سوال ہوگا وہ میرے پاس موجود ہوگا، جیسے ہی میرے پاس ٹائم ملے گا تو میں ضرور جواب آپ کو دوں گا۔ تو ضرور رابطہ کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔